السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس دنیا کے مالک اللہ ہے۔ سارے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے پیدا فرمایا، کسی کی کوئی مدد نہیں لی، سب کچھ کون فیکون کا رب ہے۔ جیسے چاہا اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا، اس کو حفاظت بھی کر رہے، اس کی دیکھ بھال بھی کر رہے، اس کی ضرورت بھی پورا کر رہے، سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کو یقین کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی ہمارے رب ہے۔ قبر میں اسی کے سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون تھا۔ جس کے دلوں میں اللہ میرے رب ہے یقین ہوگا وہ تو جواب دے دے گا، جس کے دل میں یقین نہیں ہوگا اللہ میرے رب ہے، اور وہ جو ہے جواب نہیں دے پائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے ذاتی علی کے اوپر یقین کرنا۔ ایک انسانوں کے سب سے بڑا غلطی یہ ہے، انسان یہ تو مانتا ہے کہ سارے کائنات اللہ نے بنائی، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے قدرت میں، اللہ کے ہاتھ میں سارے چیز کی کنٹرول ہے، فل کنٹرول ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ کی کسی ریت کو کہتے ہیں کہ یہ ریت تو اس زمین سے اٹھ کے اس کی آنکھ میں گر جا، تو ریت وہاں سے اٹھ کے اس کی آنکھ میں گر جائے گا۔ تو مالک خالی بنا کے نہیں چھوڑا، فل کنٹرول میں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ ہر کاروبار، ہر بیوی بچہ، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں۔ جیسے اللہ چاہتے ہیں ایسے اللہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل ہے، جیسے ایپل فون ہے، آئی فون ہے، تو کیا ہے، کیا آئی فون والا کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اس کا اپڈیٹنگ ہوتا رہتا ہے ٹائم ٹو ٹائم، فل کنٹرول میں ہے۔ اسی طریقے سے پورا کائنات اللہ کی قدرت میں، قبضے میں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کو راضی کرے گا۔ اور ایک بات صاف یاد رکھے، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی نعمتیں نہیں ملتی۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی نعمتیں نہیں ملتی۔ اللہ انہی کو نعمت دیتا ہے جو ان کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتا ہے۔ نافرمانی کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے عذاب چھپا کے رکھا ہے، اسی لیے سارا دنیا کے انسان پریشان ہے۔ اب ہم آج یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف فوکس کیوں رہنا چاہیے، متوجہ کیوں رہنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہے تو اللہ ہمارا دل و دماغ میں صحیح سوچ کو نہیں ڈالے گا، عقل میں، انٹلیکٹ میں صحیح سوچ کو نہیں ڈالے گا، اور کیا ہوگا؟ الٹی سوچ، الٹی سمجھ، غلط فیصلہ یہ آ جائے گا۔ اور اللہ کی طرف ہم متوجہ نہیں رہیں گے، اللہ کو راضی نہیں رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب کو نہیں عطا فرمائے گا جو ہمیں چاہیے۔ دنیا کے اسباب اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ راضی ہوگا، اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے تو اللہ ہم کو وہ دیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف بھی متوجہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس شیطان کی دھوکہ سے نہیں بچائے گا۔ اللہ کی جو نافرمانی کرتے ان کو نہیں بچاتے، بلکہ اور جال میں پھنستے اور الجھ جاتے وہ اور زیادہ۔ اس لیے اگر نفس شیطان خواہش کی دھوکہ سے بچنا چاہے تو اللہ کو راضی رکھنا پڑے گا، نہیں تو اللہ دنیا دھوکہ کے گھر ہے، دھوکہ سے نہیں بچائے گا۔ اور کیا ہوگا کہ اگر اللہ کو ہم سب کچھ نہیں سمجھیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کا حوالے نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی لوگوں کے اوپر حوالے کر دیں گے، وہ جو ہے ہم کو لے کے گیم کھیلے گا، شیطان کے قبضے میں آ کے وہ گیم کھیلے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، نہیں تو کہیں خدا نہ خواستہ اللہ بھی ہمیں کوئی غیر کے حوالے نہ کر دے۔ ایک بات یہ ہے کہ پورا کائنات جو ہے یہ اللہ کے خادم ہے۔ اللہ کہہ دے کہ اس کی خدمت کرو تو کائنات اسی کی خدمت کریں گے۔ تو اس عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ والا ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ زندگی میں ہوتے ہیں تو مخلوقات ان کی خدمت میں لگ جاتا ہے، سب خدمت کرنے کے لیے میں کروں گا، سب کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ اللہ دیکھو، سارے نیک کا عمل کرنا اور برائی سے بچنا یہ اللہ کے توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ راضی رہے گا تو اللہ رب العزت توفیق دے دیں گے کہ نیک کام کرنے کا، جو سب سے بڑی چیز ہوگا دنیا آخرت کی۔ اللہ توفیق نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو توفیق لینے کے لیے اللہ کی طرف بھی متوجہ رہے اور اللہ کو راضی رکھے۔
جب انسان اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ زندگی تباہی میں مچ جاتی ہے. کہ اللہ کے حکم کو توڑنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو چھوڑنا مصیبت کا سبب بن جاتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا تو اللہ نے یہی بات فرمائی تھی کہ یا میرے طرف سے حکم جائے گا تو آپ کے نفس یہ حکم کو پورا کرے. یہ اللہ کے تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے آئے تھے یہ اس لیے دنیا میں اللہ کے حکم آتے رہتا ہے, نفس کے اوپر حکم آتا رہتا ہے. جو لوگ پورا کرتے ہیں وہ سب کامیاب ہو جاتا ہے اور جو توڑتے ہیں وہ سب پھنس جاتے ہیں. تو اس میں مثالیں ہے کہ فجر کے نماز میں بہت زیادہ نیند آ رہے ہیں, نفس نیند دینا چاہ رہے ہیں, اللہ کو حکم کو اٹھو اور نماز پڑھو. آدمی کو نیند کو فرض ہے, نیند کو قربان کر کے نماز میں جانا پڑتا ہے. اور مختلف وقتاً کتنی اللہ کے حکم اور منشا ان سے کو سارا دن میں آتے رہتے ہیں. تو اللہ کے حکم پہ کو پورا کرنا اور اپنا جان مال وقت کو قربان کرنا, صلاحیتوں کو قربان کرنا, یہ انسانوں کی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے. حکم ٹوٹے گا تو قدرت خلاف ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے حکم کی پابندی کرنا, یہی کمال تو اسلام کی تو یہی کمال ہے کہ اور مذہب میں حکم کی کچھ نہیں مسئلہ ہے کہ توڑو پورا کرو وہ مذہب والا وہ جانے, لیکن مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اللہ کے حکم پورا کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اللہ کے حکم پورے پھر ہی کامیابی ہے, توڑنے پہ ناکامی ہے. تو اس لیے جب بھی نفس کے اوپر اللہ کے حکم آ جائے کسی چیز کی تو فوراً انسانوں کو پورا کر دینا چاہیے. اور یہ بہت بڑا قصہ ہے کہ انسانوں کے نفس جو ہے کچھ اور چاہتا ہے, اللہ کے حکم آتے ہی نہیں کرو تو وہ رک جانا پڑتا. یہ نفس کے اوپر ایک ہر وقت 24 گھنٹہ نفس کے اوپر, کیونکہ شیطان تو یہی چاہتے ہیں, نفس شیطان خواہش کہ حکم کو توڑ دو. تو حکم ٹوٹے گا تو ہلاکت کا دروازہ کھل جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ زندگی میں اس بات کے دھیان رکھنا چاہیے ہم سے اللہ کے حکم نہ ٹوٹے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ٹوٹے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین احد کے میدان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ گئی تھی, کتنی بھاری نقصان ہوا. آج سارے دنیا جو پریشان ہے اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ایمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں کامیابی ہے, اسی کے نام تو ایمان ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دو حصہ ہے, ایک تو اللہ کے ذاتی اللہ کے ذات, اللہ کے صفات, اللہ کے قدرت, اللہ کے خزانے پر پختہ یقین کرنا, یہ کامیابی نامیابی عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور دوسری چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں اللہ تعالیٰ کامیابی رکھی, کوئی اور طریقہ میں کامیابی نہیں رکھی. یہی تو کمال ہے, بہت سارے طریقہ دنیا میں ہوئی تب بھی لوگ پریشان ہی رہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے. اس کی پختہ یقین ہونا, ایک سنت کو زندگی میں ادا کرنا. اور دیکھیے سب سے بڑا بالا یہی بنی دنیا میں کہ انسانوں کو جسم جو ہے حضور کے طریقہ نہیں پورا کرنا چاہتے, آئس عشرت میں بھر گئے, مشقت کی صفت نہیں رہی, اور جو ہے دل کو تکلیف میں رکھنا پڑتا ہے. اللہ حضور طریقہ میں چلنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے, سیلف کنٹرول جسم پر قابو رکھنا پڑتا, مجاہدہ کرنا پڑتا, قربانی کرنا پڑتا. ہم نے اپنے دل کے راز کے چارٹ میں یہی بات لکھا کہ اگر دعوت کی محنت جب کریں تو یہ 4 صفات کی طرف خوب دھیان رہے کہ ہم صبر بھی کر رہے ہو, قربانی بھی کر رہے ہو جی, اور جو ہے مجاہدہ بھی کر رہا ہے, یہ جو ہے یہ جسم پر قابو بھی ہے, اس کے ساتھ دعوت کی محنت ہونا چاہیے. اللہ کے راستے میں جا کے ہم بولتے ہیں ایمان یقین صبر تقویٰ اور توکل کے بعد, لیکن یہ کرنا ضروری ہے کہ ہمیں کہ یہ 4 صفات بہت ہمارا اس میں دل کا راز میں ہے. ایک طرف دعوت کی محنت, دوسری طرف جو ہے توبہ استغفار, اپنے ایک برائی کو دیکھیں اور اس کو جڑ سے نکالیں. بہرحال یہ سب اللہ کے توفیق سے ہوگا. بھائی دنیا کے وقت تو سب دھیرے دھیرے ختم ہی ہو رہی ہے, تو اس لیے کس کا کم موت ہے, جو اللہ کرے ہم ان باتوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. اور ایک درخواست آپ سب کو یہ ہے, ایک تو اپنے دوست کو اور کو یہ جو بیان جاری ہے اس کو اب آپ لوگ فارورڈ کریں تو اور بھی لوگ انشاءاللہ اگر ایک بات بھی فائدہ ہو عمل کیا, سو اب آپ کو بھی ملتا رہے گا, ان کی بھی زندگی کے لیے
کامیابی کا سبب بنے گا۔ دوسری بات darulqulum.com، روزانہ ایک بار کسی ٹائم تھوڑا سا اس میں بہت ساری چیز، ہم تو سارے بات نہیں کر سکتے، اس ویب سائٹ میں بہت سارے ہندی اردو کے بھی بہت سارے چیزیں ہیں، تو اس لیے ضرور اس کو روزانہ تھوڑی دیر کے لیے 2-5 منٹ کے لیے دیکھیں، انشاءاللہ دیکھیں گے بہت سارے کام کی بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کا توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔